سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا تم کچھ اور چاہتے ہو میرے بندو جو میں تمہیں عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، کیا تو نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیے؟ یہ کام احسان ہے۔ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں عطا فرما دی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، جب اپنے بندوں کی یہ گفتگو اللہ سنے گا تو پردے کو ہٹا دے گا۔ فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، پس وہ اپنی نگاہوں کو اٹھائیں گے اور اپنے رب کے چہرہ ذوالجلال والاکرام کی طرف تکنا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے جنت میں کوئی نعمت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیا ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، وہ سنے، ارشاد ہوتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، ایسے نیک اعمال کیے، ان کی جزا بھی نیک ہے، بلکہ فرمایا اس پر اضافہ بھی ہے۔ نیک اعمال کیے اللہ نے جنت عطا فرما دی، اور اس پر اضافہ کیا ہے؟ وزیادتن، یہ کہ اللہ نے تمام پردے ہٹا کر اہل جنت کو اپنا دیدار بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام مسلم نے، امام محمد نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے نقل کیا۔ دوستو، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے اپنے نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا، اچانک ایک، وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائیں گے تو رب العزت اوپر کی جانب سے اپنی شان کے مطابق ان پر جلوہ افروز ہوگا۔ نگاہیں اٹھائیں، دیکھا تو اللہ جلوہ فرما ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب نہیں ہم کہہ سکتے وہ جلوہ کیسا ہوگا، الحمدللہ جب دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ یوں اللہ کا جلوہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا فقال السلام علیکم یا اہل الجنہ، اللہ اپنی زبان مبارک سے فرمائے گا او جنت والو تم کو سلام ہو، تم کو سلام ہو، تم پر سلامتی ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اللہ پھر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، قال ذالک قول اللہ، یہی اللہ کے قول کا ترجمہ اور تفسیر ہے اور مطلب ہے۔ کیا قول اللہ کا؟ سلام قولا من رب الرحیم، ان کے رب رحیم کا یہ قول کلام ہوگا، السلام علیکم، اس کا یہی ترجمہ یہی معنی ہے جو حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ قال فینظر الیہم، اللہ ان کی طرف تک رہا ہوگا، وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، وہ اللہ کے چہرہ لا زوال کی طرف تک رہے ہوں گے۔ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّعِيمِ، جنت کی ایک نعمت کی طرف بھی وہ نہیں تکیں گے۔
ایک نعمت کی طرف بھی نہیں تک رہے ہوں گے۔ ارے جس کو اللہ کا دیدار نصیب ہو، جنت کا نظارہ اس کے سامنے کیا ہے، جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ ما داموا ینظرون الیہ، بس اب جنت کی کسی نعمت کی طرف غرض نہ ہوگی، صرف یہ غرض ہوگی کہ ہمارا رب ہے اور ہم اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ حتی یحتجب عنہم، جہاں تک کہ اللہ جب ارادہ فرمائے گا میں نے جنت ان کے لیے بنائی ہے، اب یہ جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مجھے ہی تک رہے ہیں، تو اللہ پردہ کر لے گا، اللہ پردہ کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ، یہ پردہ تو ہو جائے گا لیکن اللہ کے دیدار کی برکت اور رحمت جو ہے وہ اہل جنت کے گھروں میں ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ اس کو نقل کیا ہے حدیث مبارکہ کو محدث ابن ماجہ نے صحیح ستہ کے اندر۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن شگفتہ اور تر و تازہ ہوں گے، جس طرح پھول کی پنکھڑیاں ہوتی ہیں، پھول کی پتیاں ہیں وہ تر و تازہ ہوتی ہیں، وہ چہرے قیامت والے دن حشاش بشاش ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور بغیر حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے۔ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول قسم فرما رہے، اللہ کی قسم اسے منسوخ نہیں فرمایا، خدا کی قسم اس نے اسے منسوخ نہیں فرمایا، جب سے اسے نازل فرمایا ہے وہ مومنین جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ضرور اہل جنت کو اللہ کا دیدار ہوگا، انہی کھلایا جائے گا، انہی پلایا جائے گا، انہی خوشبو لگائی جائے گی، انہی خوشبو لگائی جائے گی اور عمدہ پوشاک پہنائی جائے گی۔ پھر اللہ ان کے درمیان سے سبحان اللہ یرفع الحجاب، پردہ اٹھا لیا جائے گا، اللہ کے بندے ہوں گے اور مولا اللہ رب العزت ہوگا، بینہ و بینہم، اللہ کے اور بندوں کے درمیان پردہ ختم ہو جائے گا۔ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وہ بندے اللہ کی مخلوق، اللہ کے نیک بندے جنتی اللہ کی طرف تک رہے ہوں گے۔ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ مومنوں کی طرف تک رہا ہوگا۔ اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، زور سے اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ وَذَلِكَ قَوْلُهُ، اور یہ اس کا قول ہے، ان کے لیے رزق ہے جنت میں، بکرتم و اصیلا، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ اس آیہ کریمہ کی یہی تفسیر ہے جو یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یہ دارا قطنی کے اندر محدث نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ جل مجدہ الکریم کے بندوں کو سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ وہ اللہ کا دیدار ہی ہوگا، اللہ کا دیدار ہی ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیں جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بعض لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم روز قیامت اپنے رب کا دیدار کریں گے، ہمیں زیارت نصیب ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تم سب اللہ کی زیارت کرو گے جو ایمان والے ہیں۔ کیا دوپہر کے وقت جب دھوپ نکلی ہوئی ہو اور آسمان پر بادل بھی نہ ہوں،
یہ سوال تھا کہ اتنی بڑی مخلوق، اتنی زیادہ مخلوق ہوگی تو اللہ نظر کیسے آئے گا؟ اللہ اتنی زیادہ مخلوق کو نظر کیسے آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے، دھوپ نکلی ہو، آسمان پر بادل بھی نہ ہوں، اور تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صبح ادھر سے سورج نکلتا ہے جی، کوئی کہے نہیں جی آگے کوئی چیز اور آ گئی ہے، بادل بھی نہ ہو، سورج نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا آسمان پر بادل بھی نہ ہوں، تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا چاند کی 14ویں رات میں جب کہ چاندنی چھائی ہوئی ہو اللہ اور آسمان پر بادل بھی نہ ہوں تو کیا تمہیں چاند دیکھنے میں کوئی دقت اور دشواری محسوس ہوتی ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تدارون فی رؤیت اللہ تعالی یوم القیامہ، فرمایا جس طرح سورج کو آسانی سے دیکھ لیتے ہو، جس طرح چاند کو آسانی سے دیکھ لیتے ہو، قیامت والے دن تم اسی طرح آسانی سے اپنے رب کا دیدار بھی کر لو گے۔ اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی پاک علیہ السلام ہم میں تشریف لائے، اس دن 14ویں رات تھی، چاند کی 14ویں رات تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون ھذا، جس طرح آج تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، کوئی دقت نہیں ہے، سب کی نظریں 14ویں رات کے چاند پر آسانی سے جم سکتی ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن تم اسی طرح اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے جس طرح آج 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ ایک بس چھوٹی سی حدیث مبارکہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم عیانا، فرمایا بغیر پردے اور بغیر حجاب کے تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ کوئی عاشق اپنے محبوب کا دیدار کر لے، اپنے محبوب کا دیدار کر لے، وہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔